قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں دسو سارے بیلیوں سارے بارے بولو سارے بولنا جڑے نہ بولے میں شک رہے گا اس کے ٹوڑ جائے دادا کے پلے کا کوئی ہے ان کی تحقیق کے پلے کی کوئی تحقیق ہے پتر جدوں مسئلہ بنیا نا کہ دادا کی مسجد کا رخ تیرا ہے تو علی اجمیری نے مغرب کی نماز میں سب کو پیچھے کھڑا کر کے کعبہ دکھا دیا سننا کان کھول کے سننا سوا نمبر 321 سوا نمبر 321 پھر بولو سوا نمبر 321 کتاب کا نام کشف المحجوب کشف آدر کھلنے نو تو محجوب جڑی شے پردے وچے سبحان اللہ ایدہ مطلب ہے کہ علی دا پتر پردے پھاڑنا ہے نہیں سمجھ آ رہی کشف المحجوب سوا نمبر 321 خدا تو ان سلامت رکھے کہ بلا تھوڑے چہرے نہ کھلنا ایمان کی علامت بتاتا ہے سوا نمبر 321 میں کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایثار کا بیان کرتے ہوئے فرمایا جب مولا مرتضیٰ پاک بسترہ مصطفیٰ پر لیٹے جب مولا مرتضیٰ پاک بسترہ لیٹے تو رب تعالیٰ نے دعا فرشتوں نے بلایا جبریل پاک نو بھی تو میکائیل نو بھی اور فرمایا اچھا بات سنو دونوں اللہ نے دادا صاحب فرماتے ہیں دونوں نو بلا کے اللہ پاک نے فرمایا ایک گالت دسو تو انو جے میں لمبی عمر دے ماں دونوں دے دیتی میں تو آڈی لمبی عمر کر دیتی اور اگر تسا دعا بچوں اے میں آقا پہ ایک دی جان نہیں ہے تو سوکے دی داؤں سبحان اللہ سبحان اللہ اے داتا صاحب فرما رہے کون فرما رہے تو تمہارے قسم ہے تمہاری ماں دے دودھ دی جنہوں ذرتی برابر شک ہوئے وہ جا کے کشف المحجوب دیکھنا ضرور میری گلتی ہوئی یہ اکھوں بند کر کے نہ لے آوے یہ کہ تھوڑا سا ذکر علی کیا جناب بندے پریشان او بندے ہو خدا دے ہو علی کی محبت ایمان کی علامت ہے او بندے ہو خدا دے ہو مولا مرتضیٰ کے محب اول کا نام تو قسم رب کی بندوں میں صدیق اکبر ہے سبحان اللہ ابی طالب کے محب دوم کا نام عمر فاروق ہے ابی طالب کے محب ثالث کا نام عثمان غنی ہے کہ آئینی محبت اعلان کر دے وہ دا نام محمد رسول اللہ یہ گل سمجھ آگئی یہ نہیں آئی مولا مرتضیٰ پاک کا نام سن کر ذرا چیب اجمی نہیں ہونا اجے تو وہ گل آلے بیت کی پتہ نہیں ان کی تو گل کچھ نکل گئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ خاندان انچا ہے رسول اللہ کے قدموں میں نالین آئی ان کی مثل کوئی ہو سکا نالین تو صدیق اکبر پاک بھی پاندن تو نالینہ پائیوں نے عمر پاک نے بھی تو نالینہ پائیوں نے خود مولا مرتضیٰ نے بھی اے علماء ملت اسلامیہ مجھے بتائیں کیا وہ نالین جو مصطفیٰ کے قدم میں ہے اور وہ نالین جو اصحاب کے قدم میں برابر ہے وہ کپڑا جو اصحاب نے پہنا اور وہ کپڑا جو مصطفیٰ نے پہنا برابر ہے جب مصطفیٰ کی نالین کی مثل کوئی نہیں تو مصطفیٰ کے حسنین کی مثل کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی میں آتا ہوں کشف المحجوب کی طرف اعلیٰ حضرت بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مرزا حضرت بریلوی متعن اللہ تعالیٰ بے وجود سبحان اللہ وفقرہ اللہ تعالیٰ بالخیر 42 سالوں میں میں نے اس جنہ کیا جنابی کوئی جس نے موری مار دی ہے عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوہ رضویہ میں فرماتے ہیں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے کن کے پاس حضرت زید بن ثابت کے پاس حضرت زید بن دماغ میں رکھ لو زید بن ثابت صحابی ہے دماغ میں رکھ لو عبداللہ بن عباس اہل بیت میں
نا، اور وہ جو استاد ہیں وہ صحابی ہیں، چونکہ یہ بچے تھے اور وہ زیادہ حضور کے پاس بیٹھ کر سیکھا، انہوں نے ان سے سیکھنے جاتے تھے۔ ایک دن ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑوتے سن، ادھر حضرت زید بن ثابت تک گھوڑا آ گیا، گھوڑے کیا بیٹھے سن، آپ دوڑ کے آگے دوڑے تو گھوڑے نہیں لگام پڑ گئے، میرے استاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، آپ والے رسول ہو، مجھے شرم آ رہی ہے، انہوں نے کہا ساڑھے نانے سنوں ہی دسیا ہے کہ علم والیاں دی عزت کرنی ہے۔ جدوں اے گل انہاں کیتی، انہاں ماری چھال کوڑے کو تھلے تے تھلے لے تو ہینج کر کے انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو استاد ہو میرے، انہوں نے کہا استاد ہونا اور گل ہے، نبی دی یاد ہونا۔ حضرت عمر فاروق برابر میں بٹھا کر کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یوں برابر بٹھا کر حضرت امام حسین پاک کو، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، پگڑی اتار دی اور کہا یا سیدی، حضرت عمر دی عمر 60 سال، 8.5-9 سال دے لڑکے سے کہہ رہے ہیں یا سیدی، وہ جتنے 60 سال کے بزرگ کسی 8 سال کے بچے کو سیدی کہیں تو سمجھ لو کہ عمر کے کلیجے میں احترام کیسا ہے۔ فرمانے یا سیدی هل انبت الشعر على رؤوسنا الا ابوک، یہ آپ کے خطے میں تقریریں کرتے ہوئے میں نے حدیث اس کو دوسرے ترک پر سنایا ہے، اس ترک میں تب میں نے کہا کہ احمد رضا دے نال دے جڑا میں نہیں تکیا، اے گل میں تاں کیتی ہے کہ میں نے اس کو دوسرے ترک پر پڑھا ہے، دوسرے ترک پر روایات کو، لیکن یہ روایت جو والا حضرت بریلوی لائے یہ میں نے اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، اس میں اور الفاظ ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، لیکن یہ الفاظ قبلہ مفتی صاحب غور فرمائے، هل انبت الشعر على رؤوسنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فتوہ عمر کا تو مان لو ہے، سبحان اللہ، عمر کا فتوہ تو مان لو، سبحان اللہ، اور میں کہتا ہوں اللہ صحابہ نے بھی نہیں ہوئے کہ اہل بیت کو سمجھ نہ سکیا، صحابہ کا نام لے کر بدنام مت کرو، ان کے کلیجے میں تو مصطفیٰ کی یاد کی محبت ہی محبت۔ اور بے ضرور جنتی جنتی کوئی شک نہیں، رسول نے فرمایا جس نے نکتہ چلے آ ایمان دی حالت اس نے گیا، ایمان دی حالت نے فرمایا وہ دیتے دوزخ حرام ہے، قسم رب دی جنہیں ویکھے ہے سامنے ہو وہ دیتے دوزخ حرام ہے جنہ اندروں آوے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ آئے ہائے مالک بن سنان نے صرف تھے ہونٹ میں چوسیا، موت کے میدان میں ایک شیٹ چھک لیا، حضور پاک نے چند قطرے خون نے مالک کے پیٹ میں گئے، فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا دیکھو، اس کے پیٹ میں میرے خون کے قطرے چلے گئے، جو 4 قطروں کا یہ حال ہے تو سارا کے نام کوئی گل سمجھ آئیے، لوٹو اس مقام پر، دوبارہ لوٹو اس مقام پر، هل انبت الشعر على رؤوسنا، فرمایا حل یہ استفہام انکاری ہے، قبلہ جڑے کلمہ جاندے نو غور کرن، یہ حل کیڑا ہے، هل انبت الشعر على رؤوسنا، روسی یا راس، سبحان اللہ، یہ صرف علم والے بندے غور کرن، سبحان اللہ، جملہ یہ بھی کیا ہے حل انبت الشعر على راسی، انہاں کہا نہیں شدید پاک دے سر تے، میں عمر دے سر تے، اس جماعت صحابہ دے سر تے بھی، ایک جڑا بال اٹھی ہے یہ تیرے باپ دادے کا دیا ہوا ہے۔ آگے تیرا کیا کو سبحان اللہ،
اے میرے کلیجے کے ٹکڑے صحابہ پاک کا نام لے کر غلط بات نہ کرو. صحابہ پاک جان چھڑکتے ہیں اہل بیت پر. مولا مرتضیٰ نے جتنی غیرت حضرت عمر فاروق نے کہا دیا ماں پتر ہی نہیں جمعیا کہ تسی آپ میں دسو بیلیو او میرے کلیجے دے ٹکڑے دسو جنہیں منہ تے حسین دا نام ہوئے انہی قسمت دی بلندی دا کوئی بندہ نظام دس نہیں سکتا کہ جنہیں ہاتھ وچ حسین ہوئے. ایک باری پھر میں ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں صحابہ پاک کے لیے, ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کے لیے. ہم سے زیادہ کون صحابہ پاک کی ناموس کا تحفظ کرے گا, لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس نے اہل بیت کا نام لیا جائے تو پھر پیٹ میں مروڑ کیوں پڑے. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں سنانے لگا ہوں, سنے اس ایک بات میں بندہ کائنات میں مال پتر نہیں جمعیا, شیعہ میں چونجی نہیں جمعیا. تیرا سارے ٹکر کے سارے کا اپنے لتا کھینچ دے ماں نے بچہ نہیں جنا جو ہماری بات کا جواب دے سکے. اور میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں حضرت حسین کی محبت ہو وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو اونچو سارے آپ کھڑا کر کے دسو اس کے جنتی ہونے میں شک ہے. وہ جنت حسین ہے نہیں ونڈی ہوئے حسین دے نانے جنہ گلہ دے جنت ونڈی ہے توڑے توتے ہونے جان شروع. ایک صحابی نے پکا لیا کہ دسی میں جرا کچھ ہے میں نے پڑھا بس 12 کلا تو بھی نہیں دیکھ لو. ایک صحابی نے ہینج کر کے نبی پاک نے ہینج کے تھینج کی کہا بس ہینج. حضور نے فرمایا اے جبریل بیٹھے ہے تو میں نے پیادا ہے جنہیں تو ہنو پکھی نہ ہینج کیتا ہے نا تے اینو قیامت رہ جائے میں تو مجھے دی آگ تو سامنے ہو لگا کے جنت میں جوار کیا ہی بات, کیا ہی بات. بتاوائے رضویہ سوا نمبر 447. میں صدقے بابا جی تھے کھنڈ پا دیئے خدا دیئے کھنڈ پا دیئے کھنڈ پا دیئے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انہوں بیتاروں میرے بیٹوں یہ اس نانے کے نواز ہے, اس نانے کے جڑا پکھیاں چلن دے جنت دے کوئی جڑا پکھیاں چلن دے جنت دے دا ہوئے وہ پکھیاں دے 1000 روپیہ کوئی نہیں دینا ہوئے جنت کون دے یہ ہو جی کر دے جو آواز ایسے چلانے والے کو جنت دے. اور دوسرے جڑے دی گل سنو حضرت نبی علیہ السلام اونٹ پہ جا رہے تھے اچانک آپ رکے چاوا گرا نیچے تو طلحہ پاک دی گل سنو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کون ہے تو سب وچوں اے صدا کرے کہ چاوا جنت دی سبحان اللہ چپلیاں سیدیاں کرن تے جنت بڑی قرآن شریف دی اور نبی پاک کے دونوں بچوں کے لیے روٹی لے آئے عبد الرحمن روٹی لے اوہ روٹی دے بھوکے دی ہوئے اوہ کوئی روٹی دے بھوکے نہیں ہوا قبلے ہو چلے ہو جنت میں جنت ان کیا ہو جنت ان کیا یہاں جنت ان کیا. ان پر نماز بھی جب فرض نہیں تھی تو جب بھی جنت کے سردار ہمال بعد میں یہ پہلے کی جنتی ہے. یاد ہوگی جواب ان حدیثوں کا کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ حسن اور حسین کا نام اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور جب یہ دونوں آئے تو رب نے فرمایا جنہوں نے نام میں پردیاں چھپایا سیاوش آگے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں غور کرو ان کی عطا کمال پر ہے. تو یہ بات کی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کرے سنو اے گالوی اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے شہزادوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے. حضور نے مسجد کی طرف رک کر کے فرمایا کون ہے جو خدمت کرے خدمت سبحان اللہ ایک باری پھر سن لو خدمت سبحان اللہ. آپ کان کھول کے سن لے سارے بندے کہ صحابہ نے جو نظر نیاز پیش کی ہے وہ حسنین کی خدمت ہے. سبحان اللہ. پھر بولو وہ حسنین پاک کی کیا ہے خدمت. جہاں بولو کیا ہے خدمت. میں پورے مجمع سے سننا چاہتا ہوں کیا ہے خدمت. کون ہے جو خدمت کرے. یہ حدیث کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی آپ کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نفر اللہ مرکزہ و شریف خدا ان کی قبر کو بھی روشن کرے ہوئے جڑے سارے سینئے نو روشن کر گئے. فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف دوڑ دے گئے کہا جناب جا کے کھجوراں کٹ کے سکیاں تے وچ پنیر پا کے تے وچ دیسی گھیو پا کے اوندا ہی دیسی گھیو سی. سبحان اللہ.
بنا کر حلوا روٹیاں تندور تے لوا کے ایک روٹی تھلے تے ایک کتے تے وچ مکھن دا پیڑا وچ مکھن دا پیڑا بس صحابہ دے کھلاون مکھن دے پیڑے تیا تے تم نہ لے کے صحابہ دے پھونکے اہل بیت نو تیا کے کم میں صحابہ کا جو غلام ہے وہ مکھن کے پیڑے پیش کرے ہونا کو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یہ گل چنگی لگی ہے تو تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اس پنڈ وچوں آواز باہر جائے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یزید امیر المومنین لعنت اللہ علیہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں دماغ میں رکھو صحابہ پاک کی عزت و عظمت و ناموس کو سلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام سعد بن ابی وقاص کو سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنہیں چھٹی دیتی ہے تو جواب مل گیا اس کو کہتے ہیں ولی میں تعریف نہیں کرنے والا تھا میں نے کہا بعد میں دوں گا چیٹ دینے والے حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا اور آپ نے کہہ دیا آپ کو شک ہے تو تیری مرضی ہے یار نعرہ رسالت میں تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں تانوں سلام عقیدت پیش کرنا دوں نہ تو سن چٹ پڑھی میں پوری چٹ پڑھ چکے ہیں میں تواڈے تک نہیں پہنچائی اور ولی کینوں کہتے مینوں نہیں پتہ ہن کی تکنا چاہتے چھڈو یار بابا جی نہ ڈکو میں ڈکینا نہیں ہے کوئی نہیں بے ادبی صحیح جو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آج ایک میں نعرہ لانا جنہیں میرے سے فتوہ لانا حق جمال کیا جمال حق جمال حق جمال حق جمال تو آپ کو رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جائے رسول اللہ کا واسطہ یوں بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سرکار کا نام لو حق محمد حق محمد حق فرید حق فرید حق فرید حق نصیر اجے بھی لونا حق نصیر حق فرید حق محمد حق محمد اور کچھ نہیں کہنا اور کچھ نہیں کہنا تو صحابہ کی عظمت کو سلام صحابہ کی عظمت کو کیا ہے جی اونچا بولو لیکن جنہوں نے ظلم کیے صحابہ نے نہیں کیے یہ پہلے بتلا دوں وہ اگر وہ کوئی صحابی کا بیٹا بھی ہے یہ جملہ سنیں غور سے اور یہ چیلنج بھی پھر مجھے کر دیں اس پر اگر کوئی صحابی کا بیٹا بھی ٹکرایا حسین سے تو پاش ہو گیا جیسے کہ یزید جیسے کہ عمر بن سعد سمجھ میں آ رہی ہے نشان مٹ گیا نشان اسی کا رہتا ہے جس کے گلے میں حسین کی غلامی کا نشان